اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم لوگ اس کا سورہ فاتحہ کا آج اس کی انالائزیشن کریں گے، گرامٹیکلی بھی دیکھیں گے اس کو، اور اس کے روٹ ورڈز بھی لکھیں گے۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگوں نے پڑھی تھی، ترجمہ اس کا پڑھا تھا، اس کو تجوید کے ساتھ سمجھا تھا۔ تو آج ہم اس کو انالائز کریں گے گرامٹیکلی اور اس کے روٹ ورڈز کو دیکھیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اعوذ باللہ سے۔ اعوذ میں روٹ ورڈ ہے اس کا عین واو ذال۔ پہلے آپ روٹ ورڈ کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ روٹ ورڈ دراصل حروف اصلی کو کہتے ہیں۔ ہر لفظ کے 3 یا 4 حروف ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ لفظ بنتا ہے، اور وہ اپنی ہی شیپ کو چینج کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے، اور آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی معنی کیا ہے۔ اگر آپ نے روٹ ورڈز کو کیچ کر لیا نا تو پھر آپ اس کا میننگ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس کے روٹ کو دیکھنا ہے، اس کے کون سا روٹ ورڈ ہے۔ اعوذ کا روٹ ورڈ ہے عین واو ذال۔ اس کے معنی ہے پناہ، اسی سے لفظ تعویذ بنا ہے، معوذتین بنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے باللہ۔ باللہ میں اللہ کا لفظ ہے اللہ، اس کا روٹ ہے حمزہ لام الف لام ہا۔ اس کے معنی ہے حیران کر دینے والی ذات، اور اللہ وہ ذات ہے معبود الہ حیران کن، جہاں عقل ہار جاتی ہے، نیست ہو جاتی ہے، وہ ہستی اللہ کی ہے۔ الشیطان شین تو نون اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے انتہائی گہرا کنواں، انتہائی مایوس کن۔ الشیطان اس میں معرفہ ہے، اچھا اللہ اس میں معرفہ ہے۔ الرجیم، الرجیم بھی اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ الف لام اگر کسی بھی اسم کے شروع میں آ جائے تو وہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرجیم، را جیم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہے رجم، پتھر سے مار کر دور بھگا دینا۔ پھر ہے بسم اللہ میں لفظ اسم ہے حمزہ واو سین میم، ٹھیک ہے، یا تو حمزہ سین میم ہے اس کا روٹ ورڈ، یا واو سین میم دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کے معنی ہے نام، کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے، یہ اس کے معنی ہے۔ اسم، اسم کے بعد الرحمن، را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ساری محبتیں، رحمت کے سارے رشتے اللہ تعالیٰ سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اللہ خود رحم ہے، اللہ نے خود اپنے رحم سے ماں کے رحم میں محبت ڈالی ہے، رحم ڈالا ہے۔ الرحیم، اس کا روٹ بھی یہی ہے، را ہا میم، معنی ہے اس کے رحم۔ عورت کا رحم وہ جگہ ہے جہاں سے محبت کا ہر رشتہ نکلتا ہے۔ رحم کا لفظ قرابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ تمام اقربا ایک ہی رحم سے پیدا ہوتے ہیں۔ الرحیم جو ہے وہ بھی اس میں معرفہ ہے، الرحمن بھی اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کا جو لفظ ہے فاتحہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الفاتحہ، اس کا روٹ ہے فاتحہ، اس کے معنی ہے کھولنا، فتح کرنا۔ لفظ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ اچھا جی، یہ الفاتحہ لکھا ہوا ہے تو اس میں معرفہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
پہلی آیت کو الحمدو، الحمدو اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، اس کے معنی ہے شکر، تعریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت حمادون کہا گیا ہے کیونکہ یہ کثرت سے حمد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدو کے بعد للہ میں لفظ اللہ جو ہے اس کا ہم لوگوں نے میننگ لکھ لیا ہے۔ ربی جو رب ہے، ربی اس کا روٹ ورڈ ہے با، اس کے معنی ہے تربیت کرنا، نشوونما کرنے والا، یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے اس کی تمام ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا، بتدریج نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا، یعنی کہ ذرے کو پال پال کر پہاڑ بنا دینے والا رب اسم ہے۔ العالمین، العالمین اسم معرفہ کی جمع ہے عالمین، عالم جو ہے وہ دنیا کو کہا جاتا ہے، عالمین یعنی بہت ساری دنیایں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، پوری کائنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، اس کا روٹ ہے عین لام میم اور اس کے معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا۔ کائنات کے ذریعے بھی چونکہ اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے اس لیے کائنات العالم کہلاتی ہے۔ عالمین اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر قسم اپنی جگہ پر مستقل علم کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم کا روٹ آپ لکھ چکے ہیں۔ مالکی، ٹھیک ہے، مالکی میم لام کاف اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے بادشاہ، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے یومی، یا واو میم اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے دن، آفتاب کا طلوع ہونا، اسم ہے یہ بھی۔ الدین، دال یا نون اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے طریقہ اطاعت، یعنی کہ اطاعت کرنے کا طریقہ، جزا بدلہ، اور یہ اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال آ رہا ہے۔ پھر ہے ایاکا کو چھوڑ دیجئے، نعبدو، عین با دال اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری کا اظہار کرنا، کسی کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی تذلیل تک کر لینا۔ عبد کے لغوی معنی بندے یا غلام کے ہیں، بندگی کا اظہار کرنا، عبد سے لفظ عبادت نکلا ہے، عابد معبود یہ بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ اچھا، نعبدو جو ہے وہ فعل مضارع متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ نستعین، عین الف نون، عین واو نون، عین یا نون، ان سب کے ساتھ یہ آ سکتا ہے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یہ الف واو یا ان کے درمیان میں جو آ رہا ہے وہ حروف علت کہلاتے ہیں، عین حروف علت نون، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ معنی ہے اس کی مدد، اعانت، مددگار، اعوان، اعوان تو اسی سے نکلا ہے لفظ، اور باقی اس کے میننگس ہیں۔ فعل مضارع متکلم، یہ عربی گرامر کے اس میں آتا ہے فعل مضارع متکلم میں۔ پھر ہے آگے اہدینا، ہا دال یا اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے راستے کی رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا شفقت کے ساتھ۔ ہدایت 3 طرح سے ہوتی ہے، صرف پتہ بتانا، نمبر 2 پتے کے ساتھ ساتھ راستے کی تمام نشانیاں بھی بتا دینا، نمبر 3 ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اچھا، اہدینا بھی فعل ماضی متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہدینا کے حوالے سے ہم کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اہدینا کی طرح سے قرآن میں ہمیں ہدن بھی ملے گا، اس کا مطلب بھی ہدایت ہی ہے، گائیڈنس، ٹھیک ہے۔ یہدی یہ مختلف شکلوں میں آتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے یا دے گا، ٹھیک ہے۔ ہدا ہدایت دی، بالہدا ہدایت کے ساتھ، مہتدون ہدایت یافتہ،
یہ لفظ قرآن میں مختلف شکلوں میں 144 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مستقیم، قاف حروف علت میم یا قاف الف میم، قاف واو میم، قاف یا میم، مختلف شکلوں میں یہ آ سکتا ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہیں سیدھا کھڑا کرنا، قائم کرنا، ہمیشہ کے لیے کھڑا کرنا. مستقیم اس میں معرفہ ہے مستقیم. اس سے عربی اور اردو میں جو لفظ بنتے ہیں یقیمون، اقیمو، قائمن، قیوم، قومن، قوامون، قومی، قیم، قیامہ، قیام. خط مستقیم اسی سے نکلا ہے. قوم کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے. قیامت قائم ہونا، استقامت، یہ سارے لفظ جو ہیں وہ اسی سے نکلے ہیں. کچھ اردو کے ہیں، کچھ عربی کے. اچھا، قوم کا جو لفظ ہے نا اس کے معنی ہے جو کسی ایک نظریے یا عقیدے پر سیدھے کھڑے ہوں، وہ ایک قوم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الصراط، صاد را طا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا معنی ہے راستہ. اس میں معرفہ ہے یہ بھی. انعمت، نون غین میم اس کا روٹ ہے. اس کے معنی ہیں انعام، اچھی حالت، آرام و آسائش، نعمت. اچھا، یہ ماضی معروف حاضر واحد ہے. انعمت دوربتہ کے وزن پر ہے. المغضوبی غین ضاد با اس کا روٹ ہے. اس کے معنی ہیں غیظ و غضب، غصہ، سخت ناراضگی. ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں معرفہ ہے المغضوبی. پھر ہے اس میں علیہم، علیہم اور آگے کہیں پر آپ نے علا بھی پڑھا ہوگا. علا، علیہم، علا، علیکم. ٹھیک ہے. سب کے تھوڑا تھوڑا ڈفرینس کر کے سب کے میننگ ہوتے ہیں. اعلیٰ کا مطلب تو پر یا اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، نا جو ہے وہ بھی ضمیر ہے، کم بھی ضمیر ہے. تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ علا جو ہے یہ حرف قرآن میں 1445 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 47 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. پھر ہے الضالین، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے. سیدھی راہ سے ہٹ جانا، گمراہی، بھٹکنا، راہ گم کر دینا، ضلالت، یہ سارے اسی کے میننگ ہیں. اس میں معرفہ ہے یہ بھی. العالمین غین لام میم، کسی چیز کا ادراک ہو جانا، جاننا، آگاہی ہو جانا، کسی چیز کے بارے میں مکمل جانکاری کا ہونا. تعلیم اور علم میں فرق ہے. علم، تعلیم، معلم، معلمہ، علامہ، عالم، علیم، معرفت، یہ سارے لفظ جو ہیں اسی سے نکلے ہیں، یعنی اسی سے بنے ہیں یہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.